بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم ناظرین سلسلہ فتاوی اسلامیہ کا 37واں درس، اور اس درس میں جو سوال کیا گیا ہے اس سوال کا تعلق ہے قرآن خوانی سے متعلق، یعنی کہ فوت شدگان کے حق میں قرآن پڑھنا کیسا ہے۔ اور یہ چیز کافی رواج پا چکی ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی کوئی عبادت کے طور پہ کوئی کام کیا جائے اس کا تأکد کرنا ضروری ہے۔ کیا شریعت کی نگاہ میں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق ہے، اس کا کوئی لینا دینا ہے یا نہیں ہے۔ تو آج کے اس درس میں سوال جو پیش کیا گیا وہ سوال سماحت الشیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سوال اس طرح سے تھا، کیا میت کے لیے اس طرح قرآن پڑھنا کہ اس کے گھر میں قرآن کریم کے نسخے رکھ دیے جائیں اور پھر اس کے پڑوسی اور دیگر مسلمان دوست احباب آئیں اور ان میں سے ہر ایک یعنی ہر شخص ایک ایک پارہ تلاوت کرے اور تلاوت کر کے چلا جائے، اور اسے اس کا کوئی معاوضہ بھی نہ دیا جائے، اور پھر قرات سے فارغ ہونے کے بعد میت کے لیے دعا کی جائے اور قرآن پڑھنے کا ثواب اسے پہنچایا جائے۔ تو کیا تلاوت اور دعا میت تک پہنچتی ہے اور اس کا ثواب پہنچتا ہے یا نہیں؟ امید کی آپ جواب سے سرفراز فرما کر شکریہ کا موقع بخشیں گے۔ یہ سوال پیش کیا گیا تھا سماحت الشیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں۔ سماحت الشیخ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، اس طرح کے عمل بے اصل و بے بنیاد ہیں، بے دلیل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے قطعاً اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے اس طرح فوت شدگان کے لیے قرآن پڑھا ہو، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ عملنا فہو رد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یعنی اگر کوئی شخص ایسا عمل کرے، کوئی بھی شخص جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے دین کے خلاف ہو یا اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، تو وہ اس کا عمل مردود ہے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد۔ صحیح بخاری کی روایت کہ جو شخص ہمارے اسلام، ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز پیدا کرے جو اس میں سے نہ ہو تو وہ چیز مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے خطبے میں یہ فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ ہم اور آپ بھی آج بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ہر جمعہ کے خطبے میں یہ سنتے ہیں، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے خطبے میں یہ پڑھا کرتے تھے، حمد و ثنا کے بعد سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سب سے بدترین امور بدعات ہے، سب سے بدترین امور، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ صحیح سند کے ساتھ یہ الفاظ بھی ثابت ہیں کہ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ فوت شدگان کی طرف سے صدقہ کرنا
اور ان کے لیے دعا کرنا ان کے لیے منفعت بخش ثابت ہوتا ہے، اور اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ صدقہ دعا کا ثواب انہیں ملتا ہے۔ وباللہ التوفیق واللہ المستعان۔ یہ شیخ کا یہ جواب اس سوال کے بارے میں جو دیا گیا کافی اور شافی ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو تمام قسم کی بدعات و خرافات سے بچنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو شریعت اسلامیہ پر چلنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔